ایک قدیم مسجد دیکھنے کو ملی، اس کے ساتھ ہی چائے کی کینٹین جس کے باہر بینچ پر کئی عربی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ان میں ایک کافی بوڑھا شخص بھی تھا جو شکل سے بلوچی لگ رہا تھا۔ میں علم کی تلاش میں سرگرداں خود سے شرط باندھی کہ اس بوڑھے کے ساتھ چائے نہ پی تو رہے نام اللہ کا۔ چائے لے کر ان کے پاس جا کر سلام کیا تو اندازہ درست نکلا، وہ بلوچی ہی تھے۔ اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو انہوں نے پاس بٹھا لیا اور پھر میرے اصرار پر اونٹوں پر نہایت مفید اور تفصیلی معلومات فراہم کیں، لیکن ایک دلچسپ بات کہے بنا نہ رہ سکا کہ نسلی اونٹ میں انا کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہر اونٹنی کا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا۔ خیر بات ختم کرتے وقت میں نے اپنی عمر بتائی اور ان کی عمر پوچھی تو معلوم ہوا 95 برس کے تھے اور ان کی والدہ کا انتقال 105 برس کی عمر میں ہوا تھا۔ میں نے ذرا ہچکچاہٹ سے پوچھا کہ اچھی صحت کا راز تو بتائیں۔ کہنے لگے بس بیمار نہ پڑو۔ میں نے کہا یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہنستے ہوئے کہنے لگے بس کی بات ہے۔ میں نے کہا آپ بتائیں میں ضرور عمل کروں گا۔ میرے قریب آ کر آہستہ کہنے لگے منہ میں کبھی کوئی چیز بسم اللہ کے بغیر نہ ڈالنا، چاہے پانی کا قطرہ ہو یا چنے کا دانہ۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر کہنے لگے اللہ نے کوئی چیز بے مقصد اور بلا وجہ نہیں بنائی۔ ہر چیز میں ایک حکمت ہے اور اس میں فائدے اور نقصان دونوں پوشیدہ ہیں۔ جب ہم کوئی چیز بسم اللہ پڑھ کر منہ میں ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں سے نقصان نکال دیتا ہے۔ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ پیو اور دل میں بار بار خالق کا شکر ادا کرتے رہو اور جب ختم کر لو تو بھی ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کرو، کبھی بیمار نہ پڑو گے۔ میری آنکھیں تر ہو چکی تھیں۔ ہماری مسجدوں کے ملا اور عالموں میں سے یہ کتنا بڑا عالم تھا۔ دیر ہو رہی تھی، میں سلام کر کے اٹھنے لگا تو میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کھانے کے حوالے سے آخری بات بھی سنتے جاؤ۔ میں جی کہہ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو تو کبھی بھول کے بھی پہل نہ کرو، چاہے کتنی ہی بھوک لگی ہو۔ پہلے سامنے والی کی پلیٹ میں ڈالو اور جب تک لقمہ وہ اپنے منہ میں نہ رکھ لے تم نے شروع نہیں کرنا۔ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اس کا فائدہ پوچھوں، لیکن وہ خود ہی کہنے لگے یہ تمہارے کھانے کا صدقہ ادا ہو گیا اور ساتھ ہی اللہ بھی راضی ہو گیا کہ تم نے پہلے اس کے بندے کا خیال کیا۔ یاد رکھو غذا جسم کی اور بسم اللہ روح کی غذا ہے۔ اب بتاؤ کیا تم ایسے کھانا کھانے سے بیمار پڑ سکتے ہو؟ میں بے ساختہ ان کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر تیزی سے جانے کے لیے مڑ گیا کہ دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اور ہماری اولاد کتنی محروم ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے علاوہ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔